محترم، مسجد میں سیاسی جلسہ عام کرنا جائز ہے یا نہیں؟ اگر ناجائز ہے تو جنوبی وزیرستان کے حلقہ مسعودان کے سیاسی مولوی لیڈران صاحبان مسجد میں نام سے مفتی محمود رحمہ اللہ کانفرنس کرتے ہیں، مقتدر سیاسی قوت حاصل کرتے ہیں۔ مفتی صاحب، کوئی سیاسی شخصیات ہوں یا کوئی صحابی نے ایسے کیا تھا؟ جواب عطا فرمائیں۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے سمجھا نہیں ہے کہ سیاست ہے کیا، اسی لیے لوگوں نے یہ سمجھ لیا کہ سیاست دین سے جدا ہے۔ سیاست دین سے جدا نہیں ہے، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگیزی۔ رسالت مآب علیہ الصلوۃ والسلام نے دین اور سیاست کو ایک معنی میں بیان فرمایا۔ صحیح بخاری جلد نمبر 1 کتاب الانبیاء، رسالت مآب علیہ السلام کی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نقل فرماتے اللہ کے رسول نے فرمایا، کانت بنو اسرائیل تسوسهم الانبیاء کلما ہلک نبی خلفہ نبی وانہ لا نبی بعدی فسیکون بعدی خلفاء فیکثرون او کما قال علیہ السلام۔ فرمایا لوگو، انبیاء کرام جیسے نبی ہوتے ویسے سیاستدان ہوتے، اور میں آخری نبی ہوں انبیاء میں، میرے بعد میرے نائبین آئیں گے اور کئی آئیں گے۔ تو سیاست اسلامی مسجد کے ساتھ متعلق ہے، یہ اس سے جدا نہیں ہے۔ جس طرح ممبر خطابت کے لیے ہے، مصلی امامت کے لیے ہے، ویسے سیاست کا تعلق مسجد کے ساتھ ہے۔ سیاست اسلامی، سیاست ایمانی، سیاست روحانی، شیطانی سیاست نہیں جس میں بھینڈ باجے اور بگڑے اور باجیاں اور باجوں کے معاملات ہوں، میں ان کی بات نہیں کر رہا، میں اسلامی طرز سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ یہ مسجد کے ساتھ ریلیٹڈ ہے۔ مسجد میں کوئی سیاست کی بات اسلام کے طور پہ کرے تو یہ سنت کے مطابق کر رہا ہے۔ یہ نظریہ انگریز نے ہمیں دیا ہے کہ مولوی ہو کر سیاست کر رہا ہے، دیندار ہو کر سیاست کر رہا ہے، ممبر پہ بیٹھ کر سیاسی بات کر رہا ہے۔ بھائی، مولوی ممبر پہ بیٹھ کر جب قرآن حدیث سنائے گا تو سیاست والی حدیث نہیں سنائے گا، تو سیاسی بات کرے گا مولوی ممبر پہ۔ کیوں؟ سیاست انبیاء کی میراث ہے اور انبیاء کے وارث علماء ہیں، تو وہ کریں گے۔ یہ جو میرے بھائی کا سوال ہے، اس کے دل میں دین کا درد ضرور ہے، لیکن اس کو اس حدیث پاک اور دین کا علم نہیں ہے۔ میں اس بھائی کی نفی نہیں کرتا، میں اس کے جذبے کو سلام پیش کرتا ہوں جو اس نے سوال کیا، لیکن میری بات کا جواب بھی سمجھیے۔ جو آپ کے دل میں دین کا درد ہے نا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ سیاسی بات مسجد میں کیوں ہے؟ بھائی، سیاست شیطانیہ اور سیاست اسلامیہ میں فرق ہے۔ اسلامی سیاست کی بات مسجد میں، مدرسے میں، ممبر پہ، محراب میں کرنا عین طریقہ اسلام ہے۔ میں اس کی مثال دیتا رہتا ہوں۔ کوئی بندہ کبھی گلہ کرتے ہوئے کہے کہ آج ریل پٹڑی پر جا رہی تھی، تو لوگ کہیں گے بھائی ٹھیک ہی تو ہے، ریل پٹڑی پہ جائے گی، کوئی موٹر وے پہ تو نہیں جائے گی، بے ریل سی پیک پہ جا رہی ہے، ایسے تو نہیں ہوگا۔ سی پیک ریل والا ٹریک نہیں، موٹر والا ٹریک۔ تو بھائی، مولوی ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کر رہا تھا، بابا کرے گا وہ، کیونکہ وہ سیاست کو نبوت کی میراث سمجھتا ہے۔ تو اس طرح کے مسائل میں سیاسی طور پہ عالم کو گفتگو کرنی چاہیے اور ممبر پہ کرنی چاہیے۔ میں ان علماء کو اپریشیٹ کرتا ہوں جو ممبر کو اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرتے ہیں، میں سلام پیش کرتا ہوں۔ کیوں؟ وہ حدیث پاک کے مطابق عمل کر رہے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث میں صرف نماز کا ذکر نہیں ہے، صرف روزے کا نہیں ہے، صرف حج کا نہیں ہے، صرف زکوٰۃ کا نہیں ہے، صرف نکاح کا نہیں ہے، صرف قربانی کا نہیں ہے، صرف داڑھی کا نہیں ہے، صرف پگڑی کا نہیں ہے، صرف دینداری کی عام طور کی بات نہیں ہے۔ وہاں حدیث میں سیاست اسلامی کی بھی بات ہے۔ تو مولوی سیاست اسلامی کی بات مسجد میں کرے گا، کرنی چاہیے۔ میں اپنے جمعے میں ایک مرتبہ سیاسی عنوان پر الیکشن کے دنوں میں بات کر رہا تھا، تو ایک ایس پی ریٹائر میرے جمعے کے مقتدی تھے، وہ کھڑے ہو گئے۔ میں نے کہا ممبر کو سیاست کے لیے استعمال کرتے ہو؟ میں نے کہا جی ایس پی صاحب، آپ نے بات کر لی، اب مجھے بھی کر لیں۔ میں نے یہی حدیث پڑھ کے ان کو بات کی تو کہتے ہیں میں نے زندگی میں پہلی مرتبہ یہ حدیث سنی ہے۔ بابا، ہم نے بھنگڑوں کو، ہم نے باجوں اور باجیوں کے نچوانے کو اور قوم کی عزتوں کو برسر چوک نیلام کرنے کو سیاست سمجھا۔ یہ سیاست نہیں ہے۔ سیاست اسلامی مسجد کے اندر ہوتی ہے، ممبر کے اندر ہوتی ہے۔ صحیح بخاری جلد اول کتاب الصلاۃ، حضرت ابوبکر صدیق کے لیے اللہ کے رسول نے فرمایا لا تبکین خوخۃ فی المسجد الا خوخۃ ابی بکر۔ کہا لوگو،
مسجد میں سارے اپنے دروازے جو کھولتے تھے بند کر دو، اپنے اپنے گھروں کے دروازے گلی کی سائڈ پہ نکالو، اس مسجد میں یا میرا دروازہ کھلا رہے گا یا ابو بکر کا کھلا رہے گا۔ کیوں؟ آج مسجد میں آتا ہوں، دین کا نظام سنبھالتا ہوں، کل ابو بکر آئے گا تو ابو بکر خلیفہ وقت کا اسمبلی حال قرار دینا، یہ رسالت مآب نے مسجد نبوی کے بارے میں فرمایا۔ خلیفہ وقت اسمبلی میں مسجد میں آئے گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا کون سا پارلیمنٹ تھا؟ حضرت عمر کا کون سا تھا؟ حضرت عثمان کا کون سا تھا؟ سیدنا حیدر کرار رضی اللہ عنہ کا کون سا تھا؟ ان کا پارلیمنٹ یہ مسجد کی صفیں تھی اور مسجد کی چٹائیاں تھی۔ تو بھئی مسجد کو اسلامی سیاست کے لیے استعمال کرنا عین جائز ہے۔ یہ میرے بھائی نے جو سوال کیا ہے، ضرور اس کے دل میں دین کا درد ہے، لیکن دین کا علم اور دین کا درد دونوں آپ ساتھ ملائیں، روح اور جسم دونوں کا تعلق ہو تو زندگی رہتی ہے۔